بسم اللہ الرحمن الرحیم اینڈ السلام علیکم اسٹوڈنٹ. ویلکم ٹو انپال انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ سائنسز لاہور. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوگی. آج ہمارا لیکچر ہے فنڈامنٹل آف نرسنگ کا فسٹ چیپٹر اینڈ پور لیکچر، اور ہمارا ٹاپک ہے ہسٹری آف نرسنگ ایجوکیشن ان پاکستان. پاکستان میں کس طرح سے نرسنگ ایجوکیشن ایوولوشن کی، کس طرح سے ڈیولپمنٹل آئی، اس میں چینجز آئے. Initially, the healthcare service in Pakistan were ill developed and the rate of employment in healthcare jobs in Pakistan was very low. Since 1951, Pakistani government has concentrated on the development and improvement of healthcare service, and one of the major steps is increasing the rate of funding to PNC clinic. The Nursing Council has also played a key role to provide world-class healthcare and nursing service to the patient. اگر آپ دیکھیں کچھ انیشیل 10-15 سال پاکستان کے، تو جو ہیلتھ کیئر سیکٹر میں امپلائمنٹ تھی وہ بہت زیادہ لو تھی. لوگوں کی شارٹیج تھی، پراپر نرسنگ کالج نہیں تھی، یونیورسٹی نہیں تھی، نرسنگ کی پراپر ایجوکیشن نہیں تھی. پھر 1951 میں پاکستان کی گورنمنٹ نے اسٹیپ لیا کہ ہم ہیلتھ سیکٹر کو تھوڑا سا امپروو کریں. پی این سی کو فنڈنگ کرنا سٹارٹ کر دیا. پی این سی کو گول بنائے کہ آپ نے یہی کرنا ہے، ایفیلیشن دینی ہے مختلف یونیورسٹیز کو، کالج کو، اور نرسنگ جو ہے نا، پروفیشنل نرس کی تعداد کو زیادہ کرنی ہے، ان کی ایجوکیشن پر فوکس کرنا ہے. پاکستان ہیڈ اے نرس ٹو پاپولیشن ریشیو آف 1:32,000 in 1960, improving by 1:5,199 by 1997. اگر آپ دیکھیں 1960 میں ایک نرس کتنے لوگوں کے لیے تھی؟ 32,000 لوگوں کے لیے. اتنا کمی تھی اسٹاف نرس کی. ابھی 1997 کی جو ڈیٹا ہے، 5,199 لوگوں کے لیے ایک نرس ہے. تو ابھی میں نے خیال سے 2026 میں یہ ریشیو اور بھی امپروو ہوگی. اگر کوئی نیا ڈیٹا ہے تو اس کو میں دیکھ کر کے آپ کو بتاؤں گا. According to figure cited by Journal of Pioneering Medical Science in 2013, the existing nurse-patient ratio in Pakistan is approximately 1:50. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 50 لوگوں کے لیے ایک نرس ہے. Whereas the ratio prescribed by Pakistan Nursing Council is 1:10 in general area and 2:1 in specialized area. پاکستان کی کرائٹیریا کیا ہے پاکستان نرسنگ کونسل کی؟ کہ جو جنرل وارڈ ہوتے ہیں، میڈیکل سرجیکل وارڈ ہوتے ہیں، ان میں 10 لوگوں کے لیے ایک نرس ہونی چاہیے ضرور. مطلب اس سے زیادہ ہو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کم تو نہیں ہونی چاہیے. اور جو اسپیشلائز کرٹیکل کیئر یونٹ ہے، ICU CCU، اس میں ایک نرس جو ہے نا 2 پیشنٹ کے لیے ہونی چاہیے. Currently Pakistan has 162 registered nursing colleges. یہ ڈیٹا چونکہ پرانا ہے، ابھی رجسٹرڈ نرسنگ کالج بہت زیادہ ہو گئی ہیں. اب ڈسکس کرتے ہیں پاکستان نرسنگ کونسل کو، جسے ہم PNC بھی کہتے ہیں، جو کہ ایک ریگولیٹری باڈی ہے اور نرسز کو، LHV کو لائسنس پرووائڈ کرتی ہے پریکٹس کرنے کے لیے. The PNC is an autonomous regulatory body constituted under the Pakistan Nursing Council Act 1952-1973 and empowered to register nurse, midwives, lady health visitor and nursing auxiliary to practice in Pakistan. PNC was established in 1948. The PNC has involvement in improving and standardizing public education and clinical nursing standard. They also oversee the ethical standard and general welfare of the nurse. تو PNC کا رول کیا ہے؟ یہ 1948 میں بنا تھا، اور یہ رجسٹر نرس کو، جیسے آپ ابھی BCN کر رہے ہیں، تو آپ
رجسٹرڈ نرس بنو گے. LHV کو نرسنگ ڈپلوما والوں کو یا جو پوسٹ RN نرسنگ ہیں ان کو لائسنس پرووائڈ کرتی ہے, اور نرسنگ کی جو اسٹینڈرڈ ہے, ایجوکیشن ہے, کلینکل نرسنگ اسٹینڈرڈ ہے, ایتھیکل نرسنگ اسٹینڈرڈ ہے, ان ساری چیزوں کو ریگولیٹ بھی کرتی ہے. اب PNC کے ہمارے ساتھ رول کیا ہے, فنکشن کیا ہے. PNC sets the curriculum for the education of nurses, midwives, LHV and nursing auxiliary. ایک تو اس کا کام ہے کوریکولم بنانا. ابھی آپ جو سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں یہ PNC NHC کے کوریکولم کے مطابق ہے. PNC inspect educational institution for approval based on established standard. جو نئے کالجز بن رہے ہیں, نئی یونیورسٹیاں بن رہی ہیں, ان کو انسپیکٹ کرنا, ان کو گائیڈ کرنا, ان کو بتانا کہ آپ نے کیا کیا چیزیں لانی ہیں اپنے کالج میں, کن چیزوں کو انکلوڈ کرنا ہے, کتنا اسٹاف ہونا چاہیے, کلاس روم کتنے ہونے چاہیے, یہ ساری چیزوں کو PNC انسپیکٹ کرتا ہے. PNC پرووائڈ رجسٹریشن ٹو پریکٹس, لائسنس پرووائڈ کرتا ہے نرسز کو, LHV کو کہ وہ پریکٹس کرے آزادانہ طور پر مختلف کلینک میں, ہاسپٹلز میں. اینڈ PNC مینٹینز اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن اینڈ پریکٹس. اور نرسنگ ایجوکیشن کی جو اسٹینڈرڈ ہے PNC کی کرائٹیریا ہوتی ہے کہ اس کے مطابق آپ نے ایجوکیشن پرووائڈ کرنی ہے, اس کے مطابق آپ نے پریکٹس کرنی ہے. PNC ورک کلوزلی ود دی پروونشل نرسنگ ایگزامینیشن بورڈ. جو نرسنگ ایگزامینیشن بورڈ ہوتے ہیں, جو یونیورسٹیاں ہوتی ہیں, ان کے ساتھ PNC ڈائریکٹلی کنٹیکٹ میں ہوتا ہے اور ان کی ایگزام پیٹرن کو ایسیس کرتا ہے. PNC plays an advisory role for the overall benefit of nurses, midwives, LHV and nursing auxiliary in the country. نرسز کو کس طریقے سے ہم بینیفٹس پرووائڈ کر سکتے ہیں, ان کو کس طریقے سے اچھی سی اچھی ماحول پرووائڈ کی جا سکتی ہے, کس طریقے سے ان کی پریکٹس آف اسٹینڈرڈ کو امپروو کیا جا سکتا ہے, یہ ساری چیزیں PNC کرتا ہے. PNC maintain an advisory role for the federal and provincial government regarding nursing education and nursing services. PNC کا دوسرا کام کیا ہے, فیڈرل اینڈ جو پروونشنل گورنمنٹ ہوتی ہے صوبوں کے, ان کی نرسنگ ایجوکیشن اینڈ نرسنگ سروس کے حوالے سے انہیں ایڈوائز کرتی ہے, ان کو بتاتی ہے کس طریقے سے آپ نے نرسنگ کو آگے لے کے جانا ہے. اینڈ PNC communicate policy decision regarding nursing education and the welfare of nurses taken in council meeting to the government, nursing institution, nursing examination boards and armed force nursing service for implementation. جو بھی پالیسیز بناتا ہے PNC تو ان کا یہ کام ہے کہ ان کو لاگو بھی کرے. مختلف جو گورنمنٹس ہوتی ہے, پروفیشنل گورنمنٹ نرسنگ انسٹیٹیوشن ہے, تاکہ وہ اسٹینڈرڈ پروٹوکول کو فالو کر کے نرسنگ ایجوکیشن پرووائڈ کرے, اور تاکہ ہمارے پاکستان میں پروفیشنل نرسز بنیں. PNC prescribe penalties for fraudulent registration by intention of remove person from the register for professional misconduct. اب اگر کوئی ایسا ادارہ ہے جس کو PNC نے رجسٹریشن نہیں دی, تو PNC کا کام یہ ہے کہ ان کو پینلٹی کرے, جرمانہ کرے, ٹھیک ہے. یا کوئی ایسا مس کنڈکٹ ہو گیا کسی انڈیویجول سے, رجسٹر نرس سے, LHV سے, تو PNC ان کی لائسنس کو کینسل بھی کر سکتی ہے. ہسٹری آف نرسنگ ایجوکیشن ان پاکستان. In 1948, first nursing school was established in Ganga Ram Small Private Hospital, Lahore. جو فرسٹ نرسنگ اسکول تھا وہ کہاں پہ بنا تھا, گنگا رام اسمال پرائیویٹ ہاسپٹل میں, اور 1948 میں. In 1952, first group of 7 girls passed the nursing course from this school. In 1952 میں صرف 7 لڑکیوں نے وہاں سے گریجویشن حاصل کی. In 1948, second school of nursing was opened in JPMC Karachi.
And then this development followed by Bahawalpur, Hyderabad and Multan, Lady Reading Hospital, Peshawar, Civil Hospital Karachi and Mayo Hospital Lahore. پھر یہ جتنے سارے ہاسپٹل ہیں انہوں نے بھی نرسنگ ایجوکیشن پہ فوکس کرنا سٹارٹ شروع کیا، مختلف نرسنگ ڈپلوما سٹارٹ کرنا اور مختلف اسٹوڈنٹ کو انرول کرنا شروع کیا تاکہ ان کو نرسنگ ایجوکیشن اینڈ کلینکل پریکٹس سٹارٹ کریں۔ In 1951, LHV training extended to 2 years, 1 year midwifery and second in nursing emphasized on community nursing. تو اب ہمارے پاس LHV کا جو کورس ہوتا ہے وہ 2 سال کا ہوتا ہے۔ فرسٹ ایئر میں midwifery پہ فوکس ہوتی ہے جو پریگننٹ وومن سے ریلیٹڈ ہے، زچہ بچہ والا، اور دوسری سال میں ہمارے ساتھ جو کمیونٹی نرسنگ ہے اس پہ ان کا فوکس ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہمارے ساتھ کیا ہے، ایوری ایئر 1800 to 2000 رجسٹر نرس، 12 to 1300 midwifery nurse and 300 to 400 لیڈی ہیڈ وزٹر are produced in the country۔ یہ تو پرانا نمبر ہے، ابھی بہت زیادہ نرسز پروڈیوس ہو رہے ہیں۔ ابھی چونکہ کالجز یونیورسٹی کی تعداد بڑھ رہی ہے، PNC ایفیلیشن دے رہا ہے زیادہ، تو ابھی بہت سارے نرسز آ رہی ہے پاکستان میں۔ The future of nursing. International Nurses Day is observed on May 12 across the globe to acknowledge the role that nurses play in the healthcare system۔ ہمارے ساتھ جو انٹرنیشنل نرس ڈے ہم مناتے ہیں اور 12 مئی کو مناتے ہیں، اور 12 مئی پہ کیوں مناتے ہیں؟ کیونکہ یہ ہمارے ساتھ جو فاؤنڈر آف ماڈرن نرسنگ ہے فلورنس نائٹنگیل، ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے، تو ان کو ہم پریزنٹ کرنے کے لیے، ان کو ایکنالج کرنے کے لیے ان کے کام کو، ہم نے 12 مئی کو ایز اے انٹرنیشنل نرسز ڈے سیلیبریٹ کرنا شروع کر دیا۔ پاکستان از رننگ شارٹ آف نرسنگ اسٹاف اینڈ کرنٹلی نرسنگ ایجوکیشن از ان ٹرانزیشن پیریڈ اینڈ ڈپلوما ایجوکیشن ہیز بین ریپلیس بائی یونیورسٹی ڈگری بائی 2018۔ ابھی پاکستان میں شارٹیج ہے نرسنگ کی اور ٹرانزیشن پہ چل رہا ہے، اور جو ڈگری آپ ابھی کر رہے ہیں BSN، یہ تقریباً 2018 میں پراپر سٹارٹ ہوئی تھی۔ دی فیوچر آف نرسنگ، پاکستان میں فیوچر آف نرسنگ کیا ہے؟ A few universities offer master's degree and PhD in nursing. Recently, KMU has started PhD nursing. First ever public sector university of Pakistan. پاکستان میں آپ BSN کے بعد ماسٹر بھی کر سکتے ہیں، PhD بھی کر سکتے ہیں، پوسٹ اسپیشلائزیشن بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ However, there is a lot to be done more as currently degree program is lacking quality with exception to some institution, along with surpassing of some good institution offering degree to remote student even without attendance. Reason behind is the culture of political nepotism and corruption. ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے نرسنگ ایجوکیشن کو بیٹر لیول پہ لے کے جانا ہے۔ بیٹر، آپ جو نرسنگ اسٹوڈنٹ ہیں آپ نے بیٹر اسٹڈی کرنی ہے، پریکٹس کرنا ہے، کلینکل پریکٹس لینی ہے۔ پاکستان میں بہت ساری اچھی یونیورسٹی بھی ہے، اچھی کالجز بھی ہیں جو کہ پراپر اسٹوڈنٹ کو لیکچر دیتے ہیں ٹائم پہ، ان کے اٹینڈنس کو مینٹین رکھتے ہیں، ان کی کلینکل اسکل کے لیے پراپر کلینکل انسٹرکٹر رکھتے ہیں تاکہ ان کی ایجوکیشن میں کوئی کمی نہ رہے۔ تو کچھ انسٹیٹیوشن ایسی بھی ہیں جو کہ وداؤٹ اٹینڈنس ان کو ڈگری جاری کرتے ہیں، ان کو صرف ایگزام پہ بلاتے ہیں، تو ایسا میرے خیال میں نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا ہمارا فرسٹ چیپٹر آف فنڈامنٹل آف نرسنگ۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم سیکنڈ یونٹ کو سٹارٹ کریں گے۔ اگر فرسٹ چیپٹر میں کوئی بھی کویسچن ہو آپ لوگوں کا تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، گروپ میں میسج کر سکتے ہیں، ڈائریکٹلی مجھ سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے، تھینک یو ویری مچ۔